شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 8ویں تراویح پڑھنے کا اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ہم سب کو سعادت حاصل ہوئی ہے۔ آج 8ویں پارے کا نصف آخر اور 9ویں پارے کا نصف اول پڑھا گیا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ الاعراف کا بیشتر حصہ آج تراویح میں پڑھا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف کا آغاز الف لام میم صاد سے ہوتا ہے۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی ان حروف میں سے کہ جن کو الگ الگ کر کے قطع کر کے پڑھا جائے۔ الف لام میم صاد، مطلب ان کا کیا ہے؟ تو اتفاقی طور پر مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ کی کیا مراد ہے ان سے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ جو حروف ہیں ان کے ذریعے سے اصل میں قرآن کریم کے حوالے سے چیلنج مقصود ہے۔ چیلنج اس حوالے سے کہ یہ جو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، یہ قرآن انہی حروف سے بنا ہے کہ جن حروف سے تمہارا کلام بنتا ہے، تم بھی پڑھتے ہو۔ تو اگر تمہارا یہ کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گڑھ لیتے ہیں، تو تمہارا ہی کلام ہے، تمہاری ہی زبان ہے، تمہارے حروف ہیں، تم کو بھی اس قسم کی کوئی کوشش کر لینی چاہیے۔ عمومی طور پر یہ بات دیکھی جا سکتی ہے ایک دو مقامات کو چھوڑ کر کہ جہاں بھی حروف مقطعات آئے ہیں نا، ان کے فوری بعد قرآن کریم کا ہی ذکر ہے کسی نہ کسی حوالے سے۔ تو اس بات کو ذرا تقویت اس سے ملتی ہے کہ واقعتاً چیلنج کے طور پر یہ حروف ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتاب انزل الیک، ایک کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری گئی ہے۔ اتارنے والا کون ہے معلوم ہے، اس لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کہا کہ اتارا اس لیے کہ لتنذر بہ، اس کے ذریعے سے آپ ڈرائیں۔ تو جو لوگ نہیں ماننے والے ہیں ان کو ڈرائیں گے، وذکریٰ للمؤمنین، اور جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کے لیے نصیحت کا سامان اس کے ذریعے سے ہوگا۔ اور بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اس کتاب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ کس حوالے سے؟ کہ میں اس کو پڑھوں گا لوگوں کے سامنے، پڑھنے کے بعد لوگ اس کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ تو مانیں گے یا نہیں مانیں گے، لوگ جھٹلائیں گے، اس کی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کرنی ہے۔ اس لیے کہ اگر کچھ لوگ نہیں مانیں گے نا، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ماننے والے ہوں گے۔ تو ماننے والوں میں تسلی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو نہیں ماننے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا نا، تو فرشتوں سے ذکر کیا، قصہ ہم سب کو معلوم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو ایسے شخص کو اتجعل فیہ من یفسد فیہ ویسفک الدماء، کیا تو ایسے لوگوں کو پیدا کرنے جا رہا ہے کہ جو زمین میں فساد مچائیں گے اور خوریزیاں کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو وہ کیا بات تھی؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اگر فساد پیدا کرنے والے لوگ ہوں گے نا، تو ان میں صلحاء، اولیاء، نیک اور اچھے لوگ بھی ہوں گے۔ تو اچھے لوگوں کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا؟ انسان کو پیدا کیا۔ تو اچھے لوگ یہاں بھی ہوں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے ہٹنا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھنا ہے۔ اور یہی بات ہر اس شخص کی تسلی کے لیے ہونی چاہیے جو کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے۔ پہلے سے یہ سوچ کے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کام بنے گا نہیں بنے گا، لوگ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔
عمومی طور پر لوگ نہیں آئے ممکن ہے، لیکن کچھ لوگ آئیں گے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ کوئی حق کی بات آگے بڑھے اور اس کے ماننے والے کچھ نہ کچھ لوگ تیار نہیں ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور اس کے بعد ڈائریکٹ لوگوں کو خطاب کیا گیا اور کہا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ اتارا گیا ہے نا اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کو چھوڑ کر دوسرے اولیاء کی پیروی نہ کرو۔ اللہ نے جو اتارا ہے اس کی پیروی کرنی ہے۔ کیوں؟ تو خالق کون ہے اس کائنات کا؟ اللہ ہے۔ مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ سارے انتظامات کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو سب کچھ جب اسی کا ہے نا تو کیا ہونا چاہیے؟ تو اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الا لہ الخلق والامر، سنو، خلق بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور امر بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جب پیدا کرنے والا وہ ہے نا، مخلوق اس کی ہے، تو پھر حکم بھی کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ وہ بتائے گا کہ کیسے جینا ہے، کیسے میرے سامنے جھکنا ہے، اور کس طرح میرا قرب حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ نے جو بتایا ہے نازل کر کے اس کی پیروی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر دوسری چیزوں کی پیروی کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو بھٹک جائیں گے، اور وہ صورت پیدا ہو جائے گی کہ جس صورت کو تقلید شخصی کہتے ہیں، اور تقلید شخصی کی مصیبت جب کسی قوم میں پیدا ہو جاتی ہے نا تو بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہے۔ ان خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ وحی کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں انسانوں کی اپنی رائیں آنے لگتی ہے اور قیاس کیا جاتا ہے۔ اور قیاس کون سا ہوتا ہے؟ تو وہ قیاس ہونے لگتا ہے کبھی کبھی جس قیاس کا ذکر آگے ہے۔ میں ایک تسلسل قائم کرنے کے لیے بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا، اور پھر یہ کہا کہ فرشتوں سے ہم نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا کہ سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، میں نے جب تم سے کہا، میں نے تم کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو، تو تم کو سجدہ کرنے سے کس نے روک دیا؟ تو فرشتوں نے کیا، اس نے نہیں کیا۔ اب یہاں ایک سوال ہے علماء کے یہاں کہ یہ جو حکم تھا سجدہ کرنے کا، فرشتوں کو تھا یا سب کو تھا؟ ابلیس کو تھا۔ تو اذ امرتک کا جو لفظ ہے نا، میں نے تمہیں حکم دیا، تو اس سے یہ بات بالکل واضح طور پر سامنے آ رہی ہے کہ اللہ نے اس کو بھی حکم دیا تھا۔ بغیر حکم کے کیسے پکڑا جائے گا؟ تو اس کو بھی حکم ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے کہ میں نے حکم دیا تم کو۔ تو اس لیے ادھر ادھر کی توجیحات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہاں تھا، موجود تھا، اس لیے فرشتوں کو حکم ہوا اصل میں، اور اس حکم کے دائرے میں وہ بھی آ گیا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود کیا کہہ رہا؟ میں نے حکم دیا۔ تو اس لیے بہتر بات یہ کہ ہم یہ تسلیم کریں گے کہ اللہ نے اس کو بھی حکم دیا تھا۔ تو بہرحال حکم ہوا، لیکن سجدہ اس نے نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہے؟ کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ تو یہ جو میں نے کہا نا کہ حکم کے مقابلے میں اور وحی کے مقابلے میں قیاس کیا جانے لگتا ہے، اپنی رائے لڑانے لگائی جاتی ہے، تو یہ ابلیس کا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا کرو، اور یہ کیا کر رہا؟ عقل لڑا رہا، اپنی رائے پیش کر رہا، قیاس کر رہا ہے۔ اس لیے لوگوں نے کہا کہ سب سے پہلے اس کائنات میں اگر کسی نے قیاس کیا ہے نا تو وہ کون ہے؟ ابلیس ہے۔ اور اس کا جو قیاس تھا نا وہ قیاس مع الفارق تھا۔ قیاس کرنے کے لیے بنیاد ہونی چاہیے۔ اب یہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں کہ قیاس کے لیے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، تو بنیاد تو ہونی چاہیے، مشابہت کا کوئی پہلو نکلے نا، کوئی بنیاد ہو، بنیاد بھی نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نص کے مقابلے میں قیاس نہیں کیا جائے گا۔ یعنی حکم اگر آئے صریح واضح طور پر تو وہاں عقل نہیں لڑائی جائے گی کہ ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، حکم آ گیا بس ہے۔ تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کہنے والا کون ہے، یہ دیکھا کہ کس کو کہا جا رہا کرنے کو، تو یہ تھوڑی دیکھنا تھا حکم کون دے رہا، اللہ دے رہا نا۔ تو اب اس کے بعد آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقل کام کرے یا نہیں کرے، کرنا کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی
تعمیل کرنی ہے. تو اس لیے ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حکم الہی کے مقابلے میں عقل لڑا کر اللہ کے حکم کو دور کرنا، ٹھکرانا، یہ کس کا طریقہ ہے شیبہ؟ یہ ابلیس کا طریقہ ہے، یہ ابلیس کا. اور جو یہ کام کریں گے وہ کیا ہوں گے؟ ابلیسی ہوں گے. ابلیسی کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو بہتر یا کمتر، بدتر یا بہتر، جو بھی ہے، یہ تو بات کی بات ہے نا کہ آپ اس پہ غور کیجئے. لیکن آپ کو یہ تو سمجھنا چاہیے کہ آپ سے بہت اوپر والا کون ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے؟ اللہ نا. تو نص کے مقابلے میں اس نے قیاس کیا. اب اس نے جو قیاس کیا وہ بھی غلط ہے. کیا ہے قیاس؟ کہ آدم مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں. اپنے طور پر اس نے یہ سوچ لیا کہ آگ سے بننے کی وجہ سے میں کیا ہوں؟ افضل ہوں اور بہتر ہوں. کیوں بہتر ہے آپ؟ آگ میں ایسی کیا خوبی ہے؟ تو آگ جلاتی ہے، آگ بڑکتی ہے، گرمی پیدا کرتی ہے. اس کے علاوہ اور کون سی چیز ہے ایسی آگ میں؟ جبکہ مٹی میں بہت ساری صلاحیتیں ہیں. کیا ہے؟ یہ ٹھکانہ بننے کے لائق ہے. اس میں تواضع اور عاجزی پائی جاتی ہے. اس سے لوگوں کو نباتات، غلہ جات حاصل ہوتے ہیں. اور بھی کتنے فوائد ہیں مٹی کی بنیاد پر. لیکن ان سب سے بڑھ کر کیا ہے کہ اس مٹی کو عزت بخش دی گئی ہے. اب کس طرح سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہ آدم کو میں نے اپنے ہاتھ سے بتایا گیا، میں نے اپنے ہاتھ سے. تو اس مٹی کو ہاتھ کس کا لگ گیا ہے؟ تو اگر یہ مٹی بھی ہے تو اب مٹی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ہم اگر اپنے لفظوں میں تعبیر کرنا چاہیں تو کہہ سکتے کہ اب یہ سونا بن گیا ہے، کندن بن گیا ہے. یہ اللہ کا ہاتھ اس کو لگ گیا ہے. تو یہ ساری باتیں اس نے بلا دی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے تکبر کیا نا، تو اب تو یہاں نہیں رہ سکتا، تو ذلیل ہے، یہاں سے بھاگ جا. تو اب تو ہی پچھتانا چاہیے تھا، سوچنا چاہیے تھا کہ غلطی ہو گئی، معافی مانگ لیتے ہیں. تو غلطی پر پچھتاوا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بس غلطی جو ہوئی ہے نا، یہ غلط فہمی کی بنیاد پر، جہالت اور نادانی کی بنیاد پر نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس غلطی کی بنیاد کیا؟ ہر درمی اور بدماشی ہے نا. تو اب ایک بدماشی اگر کریں گے نا شریعت کے مقابلے میں جان کر بوجھتے ہوئے، تو بدماشی در بدماشی کا وجود ہوتا جائے گا. یہ بات دیگر کیا شرارتیں سوچتی جائیں گی، اور ایک غلطی کو صحیح کرنے کے لیے کئی غلطیاں وجود میں آئیں گی. تو اس کی غلطی دیکھیے آگے کیا کہا کہ ٹھیک ہے اندر کیا ہے فخرج انک من الصاغرین قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم. تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے. کیا کہہ رہا؟ تو نے. کون؟ اللہ نے. یہ بدماشی ہے کہ نہیں ہے؟ تو کام خود گڑبڑ والا کہ اس نے کیا ہے، لیکن نسبت کس کی طرف کر رہا؟ تو یہ ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی ہے. اور عذر گناہ بدتر از گناہ کا مسئلہ ہے. یہ جو عذر پیش کر رہا ہے وہ اس کے گناہ سے بھی برا ہے. تو نے گمراہ کر دیا. تو لکھنے والوں نے لکھا اور کہنے والوں نے کہا کہ یہاں ابلیس کیا ہے؟ جبریہ ہے. جبری ہے. دو تقدیر کے حوالے سے دو فرقے ہیں امت میں، ہے نا. ایک جبریہ ہے کہ جو اس بات کا قائل ہے کہ تقدیری سب کچھ ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اختیارات، اس کے ارادے کچھ بھی نہیں ہے، انسان مجبور محض ہے. اور اس کے بالمقابل ایک فرقہ ہے جس کو قدریہ کہتے ہیں. اس کا کہنا یہ ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے اپنی طرف سے ہوتا ہے، اور پہلے سے اللہ تعالیٰ کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، تو کوئی تقدیر نہیں ہے. جو معاملہ پیش آتا ہے نا اسی وقت پیش آ جاتا ہے. تو یہ قدریہ. تو ابھی یہ جبریہ ہے نا. کیا مجبور ہے؟ تو نے کیا مجھے گمراہ. کیا کہہ رہا؟ تو نے کیا. لیکن پھر کیا کہہ رہا؟ کہہ رہا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. میں ان کے لیے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا تیرے. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ. پھر میں آگے سے آؤں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ پیچھے سے آؤں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ دائیں سے اور بائیں سے ہر طرف سے آؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو پہلے تو کہہ رہا کہ تو نے گمراہ کر رہی ہے، تو کرتا جو کچھ کرتا ہے. پھر کیا کہہ رہا؟ میں کروں گا. تو پھر کیا ہو گیا یہ؟ تو پہلے جبری ہے اور اب کیا ہے؟ قدری ہے. تو جو اللہ کے راستے سے ہٹ جائے نا وہ کہیں نہیں رہتا، کدھر بھی جا سکتا ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے. اب اس نے یہ کہا کہ ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا. اس سے کیا مطلب ہے؟ تو توحید پر نہیں پائے گا. اس لیے کہ سب سے بڑی شکر گزاری کیا ہے؟ توحید ہے. اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. اب اس نے یہ جو کہا ہے تو اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اس کو ایسی قدرت مل گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے
اور زبردستی ہے، خود کہے گا کہ میرے کو کوئی ایسی قوت حاصل نہیں تھی تمہارے مقابلے میں، قیامت کے دن کہے گا وہ. اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اس کو ان پر کوئی غلبہ اور کنٹرول اور سلطنت حاصل نہیں تھی، قوت حاصل نہیں تھی، بس اس نے دعوت دی اور لوگوں نے کیا کر لیا؟ قبول کر لیا. تو اس نے یہ گمان کے طور پر کہا ہے کہ میں ان میں سے اکثر کو کیا کروں گا؟ گمراہ کر دوں گا. تو اس نے گمان کا اظہار کیا تھا. اور قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا کہ اکثر کو تو اس نے گمراہ کر دیا. اور سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے اپنے گمان کو ان کے سلسلے میں سچ کر دکھایا. تو اکثریت کیا ہے آج؟ شرک کرنے والوں کی ہے، بدعت میں گرفتار کی ہے، کفر کرنے والوں کی ہے. اور بات یہی ہے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر روئے زمین کی اکثریت کی بات ماننے لگ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تو آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے. تو اکثر کیا ہے؟ گمراہوں کی ہے. گمان جو ابلیس کی طرف سے سامنے آیا تھا نا، وہ گمان کیا ہو گیا؟ صحیح ہو گیا. اب آگے کہانی یہ ہے کہ آدم و حوا علیہ والسلام کو اللہ نے جنت میں رکھا اور یہ تاکید فرمائی کہ یہاں کی ساری نعمتوں سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں، ایک درخت ہے جس کے قریب آپ کو نہیں جانا ہے، گئے تو پھر کام ہو جائے گا آپ کا. تو اللہ تعالیٰ نقشہ پیش کرتا ہے کہ آ گیا شیطان ان کے پاس. اور کس مقصد سے آیا؟ تو مقصد یہ بتا رہا ہے کہ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان سے ان کی شرمگاہوں پر جو لباس ہے نا اس لباس کو اتار دے. کہنے لگا کہ پتا ہے تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے جو روکا ہے نا، کس لیے روکا ہے؟ تو اس لیے روکا ہے کہ تم بعد فرشتے نہ ہو جاؤ یا ہمیشہ کی زندگی تم کو نہ مل جائے، تو اس لیے روکا ہے. اور پھر قرآن مجید کہتے ہیں وَقَاسَمَهُمَا، اور خوب قسمیں کھائی. قاسم خوب قسمیں کھائی، اس کا ترجمہ کیا گیا. اور کہا کہ میں خیرخواہی کے طور پر کہہ رہا ہوں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں. تو اب یہ پہلے سے ادھر رہ رہا ہے، قسمیں بھی کھا رہا ہے اور خیرخواہ ہونے کی بات کر رہا ہے. جھانسے میں کیا ہو گئے؟ آ گئے. اور جیسے ہی جھانسے میں آئے کیا ہوا پھر؟ تو وہ جسم پر جو لباس اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا نا، وہ لباس اتر گیا. اور قرآن مجید منظر ہمارے سامنے یہ پیش کرتا ہے کہ پتے درخت کے جنت کے اٹھا کر اپنے جسم پر اپنی شرمگاہ پر چپکانے لگ گئے. اللہ نے کہا کہ منع کیا تھا نا کہ دشمن ہے تمہارا، اس کی بات نہیں ماننی. قرآن مجید یہاں اختصار سے کام لیتے ہوئے کہتا ہے کہ کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا تیری نافرمانی کر کے. اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں بخش نہ دیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. تو یہ قصہ ہے پورا. اب تفصیل میں نہیں جا کر ایک دو باتیں جو موٹی ہے وہ سمجھیں گے کیا بات ہے. تو بات یہ ہے کہ ابلیس کی طرف سے غلطی ہوئی ہے نا، اس کی طرف سے بھی ہوئی، آدم علیہ السلام کی طرف سے بھی غلطی ہوئی ہے. دونوں غلطی کے بعد کے مناظر کیا ہے؟ تو ایک غلطی کے بعد اصرار ہے، تکبر ہے اور استکبار ہے. اور دوسری غلطی کے بعد کیا ہے؟ اقرار ہے، اپنی غلطی کا اعتراف ہے. اعتراف. اب یہاں اعتراف کیوں ہے، وہاں استکبار کیوں ہے؟ تو وہاں جان بوجھ کر بدماشی کی گئی ہے اور یہاں کیا ہے؟ غلطی کی وجہ سے ایسا ہو گیا. تو غلطی کے بعد اس بات کا امکان رہے گا کہ آدمی معافی مانگے، لیکن جان بوجھ کر غلطی کی جائے تو کیا کرے گا؟ وہ اصرار کرے گا. تو اس نے اصرار کیا. غلطی پر اصرار کرنا یہ کس کا طریقہ ہو گیا؟ ابلیس کا. اس کو سمجھنا چاہیے. اور غلطی پر ندامت اختیار کرنا، پچھتاوے کا اظہار کرنا اور غلطی پر معافی مانگنا یہ کس کا طریقہ ہوا؟ آدم علیہ السلام کا. تو ہم کو آدمی بن کر جینے کی کوشش کرنی چاہیے اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ آدمی ہی بنا کر اس دنیا سے اٹھائے، ابلیس ہی نہیں بنائے. اب یہاں ایک اور پہلو ہے غور کرنے کا کہ ایک سادہ لوح ہے، سادہ لوح جس کو تجربات نہیں ہے، تو اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے اپنے دشمن پر بھی اعتبار کر لے رہا. اللہ نے پہلے کہا تھا نہیں دشمن ہے تمہارا، لیکن پھر بھی یہ خیر خائی کی بات کر رہا نا، قسم کھایا تو اعتبار کر لیا. اور دوسرا ہے جو بے گناہ لوگ ہیں سامنے،
آدم علیہ السلام نے کیا نقصان کیا تھا اس کا؟ کچھ نقصان کیا تھا کیا ابلیس کا؟ کچھ بھی نقصان نہیں کیا تھا. پھر کیا ہے؟ تو حسد کی وجہ سے بے گناہوں اور معصوموں کو بسارا. یہ کردار ہے. یہ دو کردار ہے, اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ معصومیت سادہ لوحی یہ کس کا ہے طریقہ؟ یہ انسان کا طریقہ ہے. اور شاطر دماغی بدماشی یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ ابلیس کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو خطاب کیا اور کہا کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان, اے آدم کے بیٹو شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے, گمراہ نہ کر دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ, جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکال دیا. دونوں کے لباس اتار رہا تھا وہ, ہے نا, تاکہ شرمگاہ دکھا دے ان کی. کہا کہ انہو یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم, وہ اور اس کے قبیلے کے لوگ اس طرح تم کو دیکھتے کہ تم ان کو دیکھتے نہیں, دیکھ نہیں سکتے. تو یہ جو ابلیس ہے نا, شیطان, وہ ہم کو دیکھتا ہے. ہم جس پہلو میں بھی رہے, جس حالت میں بھی رہے, وہ ہم کو دیکھتا ہے اور اس کو قدرت ہے کہ وہ ہمارے اندر وسوسہ اندازی کر سکے. جبکہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے, نہ اس کو دیکھ سکتے نہ اس کے کارندوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جو نظر نہیں آئے دشمن, اس کے سلسلے میں غفلت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, بے احتیاطی کا, یا احتیاط حد درجے کی مطلوب ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. تو حد درجے کی احتیاط چاہیے, مسلسل کیا کرنا چاہیے؟ چوکنا رہنا چاہیے اور حفاظت کا سامان کرتے رہنا چاہیے. حفاظت کا سامان کیسے ہوگا؟ تو کہا کہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آئیے, تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, کرتے رہنا چاہیے. اللہ کا ذکر کریں گے نا تو اللہ کے ذکر سے اس کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. اور ذکر الہی سے کیا ہوتا ہے؟ یہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے. اذان ہوتی ہے بھاگتا ہے, تکبیر کہی جاتی ہے بھاگ کھڑا ہوتا ہے. تو ہم بھی اگر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ وغیرہ چلتے پھرتے اگر ذکر کا, تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کرے نا, تو شیطان ہمارے قریب نہیں پٹکے گا اور اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوگا. بیچ میں اس سے پہلے کی آیت ہے, اس پر بھی غور کر لیتے. کہا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا, اے آدم کے بیٹو ہم نے تم پر لباس اتارا ہے. لباس تو کیا کرتا اتار دیا اللہ تعالیٰ نے, پائجامہ اتار دیا؟ مطلب یہ ہے کہ اسباب پیدا کر دیے اس نے, اور اسباب پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے وہ طریقہ بھی تم کو سجھا دیا اور سمجھا دیا. تو یہ جو لباس اتارا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ یواری سوآتکم, یہ لباس تمہارے لیے ستر پوشی کا کام کرتا ہے, ستر پوشی کا, وریشا اور زینت کا بھی کام کرتا ہے. یہ دو مقاصد ہیں لباس کے. کیا ہے بنیادی مقصد؟ ستر پوشی کرنا. دوسرا مقصد کیا ہے؟ زینت حاصل ہونا. شیطان کیا چاہتا ہے؟ تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ جو ستر پوشی کا مقصد ہے نا اس کو بیچ سے غائب کر دے, اور کیا کر دے؟ زینت والا پہلو غالب کر دے. تو زینت والا پہلو غالب ہے آج. اس کا نتیجہ ہے کہ جو ریمپ پر ٹہلتی ہوئی لڑکیاں ہم کو نظر آتی ہے, عورتیں نظر آتی ہے, وہ کیا ہے؟ شیطان کی کارندے ہیں. وہ کیا کر رہی ہے؟ زینت کے نام پر برہنگی پھیلا رہی ہے, برہنگی, ننگا پن پھیلا رہی ہے, اور پھیلا رہے ہیں لوگ. اور ہم بھی تو ایسے ہی کپڑوں کی نمائش کرنے والے لوگ بن گئے آج, پہننے والے. مارکیٹ میں جائیں گے نا, دکاندار تو سارے کے سارے کون ملیں گے؟ مسلمان, ہے نا. لیکن آپ کپڑا ڈھونڈنے چاہیں گے, ایسا کپڑا جو باحجاب ہو, جو ستر پوش ہو. اور بچیوں کے لیے خصوصی طور پر ستر پوشی کیا ہے؟ کیا ہے ستر پوشی؟ تو کہا کہ ہاتھ کے علاوہ اور چہرے کے علاوہ پورا کا پورا جسم کیا ہے؟ عورہ ہے نا, چھپانے کے لائق ہے. روڑی ہے ایسے کپڑے کام ملنے والے. تو یہ کس کے مقاصد کی تکمیل ہو رہی ہے؟ ہم کو اس پر غور کرنا چاہیے اور وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. سارے کام دوسرے ہی کریں گے, آپ کیا کریں گے؟ تو ہم لکیر کے فقیر ہی بن کر جینے کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ کیوں دوسرے ڈیزائن بنائیں گے, دوسرے سیئیں گے, اور فلاں کریں گے. جب مارکیٹ میں آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ سیل کریں گے. دوسرے کے مقاصد کی تکمیل اور دوسرے کے مقاصد کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنیں گے. یہ کیوں ہے ایسا؟ تو ریشہ بھی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, زینت ہونا ہے, زینت بھی مقصود ہے, لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ ستر پوشی ہے. اگر یہ مقصد نہیں تو پھر زینت کیا چیز ہے؟
زینت نہیں ہے. اور سطر پوشی کے بغیر انسان نہیں رہے گا، بلکہ کیا ہو جائے گا؟ جانور ہو جائے گا. اور جانور کتنا خوبصورت لباس بھی پہن لینا تو کتنا خوبصورت ہوگا، وہ خوبصورت نہیں ہو سکتا ہے وہ. تو خوبصورتی دوسرے نمبر پر ہے اور زینت پہلے نمبر پر ہے، سطر پوشی پہلے نمبر پر ہے، سطر پوشی کو ترجیح دیں گے. آگے اللہ نے کہا لباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا جو لباس ہے نا وہ بہتر ہے. تو صرف ظاہری جو لباس ہے اس کے پیچھے نہیں پڑنا، بلکہ اندر کا جو لباس ہے نا، روح کو پہنانے والا لباس، اس پر بھی توجہ دینا. کیا ہے وہ؟ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقوی ہے، اس کے خوف کے سائے میں زندگی گزارنا. یہ ایک توجیہ ہے، تشریح ہے. دوسرا مطلب یہ کہ ایسا لباس پہنو کہ جس سے تقوی سامنے آئے. کیا ہے؟ تو جن لباسوں کے پہننے سے شریعت نے منع کر دیا ہے ویسے لباس نہیں پہننا. کون سا لباس ہے وہ؟ تو تکبر اور ریاکاری کے لباس نہیں پہننا ہے. اور کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنا جو ازار ہے نا، ازار، اس کو پنڈلی تک رکھو، پنڈلی تک رکھو. جریر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ازار تہبند پائجامہ کہاں تک رکھنا ہے؟ کہا کہ پنڈلی تک رکھو. اگر انکار کرتے ہو، یعنی اتنا رکھنا نہیں چاہتے، نیچے کرنا چاہتے ہو، تو کہاں تک؟ تو کہا کہ ٹخنے تک بس. اس لیے کہ ٹخنے سے نیچے کرنا، ایسا لباس پہننا، یہ تکبر میں سے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو اپنے لباس کو تکبر کی بنیاد پر گھسیٹے تو اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کی نگاہ سے قیامت کے دن نہیں دیکھے گا. اور صحیح بخاری کی روایت ما اسفل من الکعبین من الازار فهو فی النار، کعبین سے ٹخنوں سے نیچے جو کپڑا ہے ازار کا جو حصہ ہے وہ کس کا حصہ ہے؟ جہنم کا حصہ ہے. تو یہ تقوی کا لباس نہیں ہے. غیر قوموں کا جو لباس ہے وہ پہننا بھی لباس ہے، تقوی نہیں ہے. زعفرانی کلر کا لباس پہننا یہ تقوی کا لباس نہیں ہے. یعنی شرعی طور پر جو ممنوع لباس ہے نا، سارے کے سارے تقوی کے لباس سے خالی ہیں. خواتین کے لیے الگ مسائل ہوں گے، مردوں کے لیے الگ مسائل ہوں گے تقوی کے حوالے سے. آگے اللہ تعالیٰ نے، اب چونکہ باپ کا ذکر ہوا اور باپ کی غلطی کا ذکر ہوا نا، تو اس مناسبت سے اور پھر لباس کی بھی بات ہو رہی تو ایک خاص چیز کا ذکر کر دیا. کیا ہے وہ؟ تو مکے کے لوگ اور عرب کے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو کرتے ہوئے ننگے ہو جاتے تھے. کہتے تھے کہ ہمارا جو لباس ہے نا، لباس صحیح نہیں ہے، تو ہم فطری حالت میں رب کے سامنے پھریں گے، فطری حالت میں. اور عورتیں فخریہ طور پر کہتی تھی کہ کچھ نہیں رہے گا آج، لیکن حلال نہیں ہوگا کسی کے لیے. یہ بات سمجھ کے رکھنا، یعنی ننگی تو پھریں گی لیکن کسی کے لیے حلال نہیں کرتی. اس طرح کی باتیں ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ برائی کا کام کرتے ہیں، بے حیائی کا. اور جب ان سے کہا جاتا کہ کیوں کرتے، تو دو باتیں کہتے ہیں. ایک بات کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہم کو کہا ہے. تو یہ بھی جھوٹ کسی حد تک، اور یہ بھی جھوٹ. پہلا چونکہ سچ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ باپ کو پایا ہو ایسا کرتے ہوئے، تو اس لیے پہلے کی تردید نہیں کی اللہ تعالیٰ نے. لیکن اللہ کی طرف جو جھوٹ لگایا گیا تھا، اللہ نے کہا ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کیا اللہ بے حیائی کا حکم دے سکتا ہے؟ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دے سکتا. کہا کہ تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے جن کا تمہیں علم نہیں ہے. غلط بات ہے. اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دے سکتا. انصاف کا حکم دے گا اللہ تعالیٰ، لباس کا حکم دے گا، بے حیائی کا حکم نہیں دے گا. شاہ عبد القادر دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابھی تو پڑھ کے آئے پیچھے، ابھی تم نے سنا کہ باپ سے غلطی ہو گئی، تو پھر باپ کا حوالہ کدھر سے دیتے ہو؟ باپ، پہلا جو باپ ہے نا، اس نے غلطی کی نا. تو پہلا باپ جب غلطی کر سکتا ہے تو باپ، بعد والے جو باپ ہیں نا، وہ کیوں نہیں غلطی کر سکتے؟ تو وہ کیسے حوالہ بننے کے لائق ہو گئے؟ تو باپ حوالہ بننے کے لائق نہیں ہے، ورنہ آدم علیہ السلام کیا ہو جائیں گے غلطی میں اپنے تمہارے لیے نمونہ بن جائیں گے. اب اسی سلسلے کی ایک اور آیت ہمارے سامنے. اللہ نے کہا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے وقت پاس، سجدے کے وقت زینت اختیار کر لیا کرو. مطلب کیا ہے؟ تو مطلب یہ کہ پورا جو لباس ہونا چاہیے نا، سطر پوش لباس، اس کو پہننا چاہیے. اور بہتر سے بہتر جو لباس ہے تمہارے لیے، اس کو اختیار کر کے تمہیں مسجد میں آنا چاہیے یا سجدہ کرنا چاہیے. اس کے بعد کیا؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو.
انہ لا یحب المسرفین، بلا شبہ اللہ تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اپنے لفظوں میں فرمایا کہ کل واشرب والبس وتصدق من غیر صرف ولا مقیلہ، کھاؤ پیو پہنو صدقہ کرو، لیکن نہ کھانے میں اسراف ہونا چاہیے، نہ پینے میں اسراف ہونا چاہیے، نہ پہننے میں اسراف ہونا چاہیے، نہ صدقہ کرنے میں اسراف ہونا چاہیے، اور تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے نا، اس کے سلسلے میں علماء نے کہا کہ یہ نصف طب ہے۔ کیا یہ نصف ڈاکٹری ہے؟ کیا ہے؟ کھانا کم کھاؤ، اسراف کے دائرے میں مت داخل ہو۔ ایک نصرانی طبیب گزرا ہے، اس کے سامنے جب یہ بات کہی گئی تو کہا گیا کہ یہ تو پورے کی پوری حکمت ہے، اور ایسی حکمت کبھی کہی نہیں گئی ہے، اور کہا کہ اس پر اگر عمل کر لیا جائے نا تو دواخانے بند ہو جائیں گے اور ہسپتال کی ضرورت نہیں رہے گی، اس لیے کہ لوگوں کی اکثریت کو قبروں تک پہنچانے کا کام کیا چیز کرتی ہے؟ تو کھانے پر کھانا، کھانے پر کھانا۔ تو یہ کھانے پر کھانے کا مسئلہ ہمارے یہاں ہے خوب بھی۔ رمضان میں سن رہا تھا آج ایک تقریر کہ رمضان کے حوالے سے ہمارا جو تصور ہے وہ کھانا چھوڑنے کا نہیں ہے، اصل میں کھانا کھانے کا ہے۔ تو دن میں تو ایک علامتی طور پر حکم چھوڑ دیتے، لیکن پوری کی پوری تلافی رات میں کر دیتے ہیں۔ اور جائیے سڑکوں پر دیکھ لیجئے تو پہلے سے زیادہ دکانیں نظر آ رہی ہے نا، اور مرغن اور لذیذ قسم کی غذائیں ملیں گی، ہیوی قسم کی۔ تو اب وہ جو طبی اعتبار سے روزے سے فائدہ حاصل ہونے والا ہے وہ فائدہ کدھر ملے گا؟ یا تو اور نقصان کا سودا کیا جا رہا نا۔ تو اس حوالے سے بھی ہم کو غور کرنا چاہیے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر کیا، جہنمیوں کا ذکر کیا، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ابھی جنت میں نہیں گئے ہیں اور جہنم میں بھی نہیں جائیں گے، اس لیے نہیں جائیں گے کہ گناہ ان کا زیادہ نہیں ہے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ تو جن کی نیکیاں اور جن کی برائیاں برابر ہو گئی ہے، تو ان کو اصحاب الاعراف کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا؟ اعراف۔ اعراف جنت اور جہنم کے بیچ کی دیوار، تو اس پر ہوں گے یہ، اس لیے اس سورہ کا نام کیا ہے؟ الاعراف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنتیوں کو دیکھیں گے نا ادھر تو رب سے دعا کریں گے کہ پروردگار ادھر کر دے، اور جب جہنمیوں کی طرف پھیریں گے نا تو کہیں گے کہ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب تو ظالم لوگوں کے ساتھ ہمیں ہرگز نہیں کرنا۔ اور جنتیوں کا ذکر کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ پورا کر لیا، اور جہنمیوں کا ذکر کیا کہ جنتیوں سے کہیں گے کہ ذرا پانی وانی ٹپکا دو۔ کہا کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے کافروں پر جنت کی کوئی سی بھی نعمت حلال نہیں رکھی، حرام ہے، نہیں ہو سکتا یہ۔ اور پھر ایک بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں میں کہ اللہ نے کہا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ۔ تو دعا میں عاجزی مطلوب ہے، عاجزی مطلوب ہے۔ جس قدر عاجزی کریں گے نا، بلکہ دعا عاجزی کا نام ہے، تو اس میں اور جتنی عاجزی بڑھائیں گے نا قبولیت کے امکانات اتنے بڑھتے جائیں گے۔ وہ خفیہ، اور کہا کہ ڈرتے ہوئے بھی کریے۔ ڈرتے ہوئے کس بات سے ڈریں گے؟ تو ایک بات تو یہ کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، ڈرتے ہوئے اس کو پکارو اور امید رکھتے ہوئے پکارو۔ تو ڈر اس بات کا کہ قبول ہو یا نہ ہو، اور امید کے نہیں، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ قبول کرنے والا ہے۔ اور ڈر جہنم سے اور امید کس کی؟ جنت کی۔ تو دونوں کو ساتھ لے کر جینا ہے۔ اب خفیہ کا ترجمہ پوشیدہ طور پر، تو اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ تنہائی میں دعا کرنا اچھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ریاکاری سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اب ایک بات یہاں بیچ میں کہی، اس کو کہہ کے بات ختم کرو، انہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو ایک طرف بدماشی کرو اور دوسری طرف ہاتھ پھیلاؤ تو ایسا کیسے ہوگا؟ اطاعت کرو تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، ایک معنی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ دعا کرو تو دعا میں اپنی اوقات کا خیال رکھو، ایسی دعا نہیں کرنا کہ جو تمہاری اوقات کے مطابق نہیں ہے۔ اب اس کے لیے مثال دی، جیسے کہ کوئی دعا کرے کہ میں نبیوں کے مقام کو پہنچ جاؤں، تو ایسا کیسے ہوگا؟ یہ وہ مقام ہے کہ جو خاص ہے، اللہ کا ہبہ ہے، اس کو دعا کے ذریعے سے کیسے؟ کوئی دعا کرے کہ اللہ میں عمر جاویداں چاہتا ہوں،
مطلب سمجھ رہے؟ یعنی ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہوں، ہے نا. بعض لوگ دعا کرتے ہیں، دیتے ہیں دوسروں کو دعا، کہتے ہیں کہ عمر خضر دے دی جائے. کیوں عمر خضر کیا ہے؟ یہ کیوں دے رہے دعا ایسی، ہے نا. تو مبالغہ نہیں کرنا، مبالغہ. پڑھے نہیں کبھی، ایگزام کا زمانہ آ گیا، دعا کیجئے فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو جاؤں. پاس ہونے کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے، اور محنت کرنے کے بعد پھر دعا کی جاتی ہے کہ اللہ جو محنت کی نا اس کا ثمرہ ملے. کچھ کیا نہیں اور پھر ثمرہ مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے، کیسا؟ تو یہ سب اعتداء فی الدعا. سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک صحابی دعا کر رہے کہ اللہ جنت کے بازو میں محل کا سوال کرتا ہوں. جنت کے بازو میں کیا ہے؟ یہ اعتداء فی الدعا کی شکل ہے، دعا میں زیادتی کی شکل ہے. جنت مانگو نا، یہ جنت کے بازو میں محل کیا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. اور مصفا، مسجع، مقفا، یعنی وزن بٹھا کے ایک ہی طرح کے الفاظ لا کے دعا کرنا، یہ بھی اعتداء فی الدعا ہے. بہت سارے قرہ ہے جو اس انداز کی دعا کرتے ہیں، اور ہم بھی کیا کرتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، ہاں کیا دعا ہو جا رہی ہے. تو اس سلسلے میں ایک بات یہ کہنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ کیا نا یستحب الجوامع من الدعاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع قسم کی دعا پسند فرمایا کرتے تھے. جامع دعا کا مطلب کیا ہے؟ تو جامع کا مطلب یہ کہ الفاظ کم ہوتے ہیں، مقاصد بہت ہوتے ہیں، معانی بہت ہوتے ہیں. ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا، تو سمجھتے بھی یا نہیں سمجھتے؟ سمجھنے کی کبھی کوشش کرنی چاہیے ہم کو، ہے نا. روزانہ پڑھ رہے ہیں نا، تو کوشش کرے کہ یاد بھی کر لے اور کوشش کرے کہ سمجھے بھی کہ کیا کہہ رہے ہیں ہم. اللہم اہدنی فی من ہدیت، ہدایت کی دعا. وعافنی فی من عافیت، عافیت کی دعا. وتولنی فی من تولیت، اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور نگہبانی کی دعا، یا دوست بنا لے اللہ، اس کی دعا. اور اس کے بعد وبارک لی فیما اعطیت، جو کچھ دیا ہے تو نے مجھے اس میں برکت دے دے. جو کچھ کیا ہے وہ حد بندی کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے نا. اور پھر وقنی شر ما قضیت، 5 دعائیں ہیں. یہ کون سی چیز ہے ایسی جو چھوٹ گئی؟ آپ ذرا غور کیجئے نا. اس کے بعد مزہ چاہیے، کانوں کا مزہ کیوں چاہیے؟ یہاں حضور قلب کے ساتھ 5 الفاظ صحیح طور پر ادا کر لیجئے، اور پھر چھوڑ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے، اس یقین کے ساتھ چلے جائیے. یہ تذبذبی کی کیفیت کا نہیں، کئی لفظوں میں ادھر ادھر سے گھوم کر پھر کر دعا کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ تو اس کی ضرورت نہیں ہے. اور جب یہ بات آ گئی نا دعائے قنوت میں کی بات، تو یہ بھی سمجھ لیجئے کئی مرتبہ بات کہی گئی ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہے کہ 5 ہی کلمات دعائیہ ہیں شروع کے. باقی جو دعا کلمات ہیں نا وہ دعا کے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی تعریف کے کلمات. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْهِ. یہ سب کیا ہے؟ یہ تعریف کے کلمات ہیں نبی اللہ تعالیٰ کے لیے. تو یہاں علماء نے جو بات لکھی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی تسبیح وغیرہ بیان کیجیے، اللہ کی تعریف اور سبحان اللہ وغیرہ کہہ لیجیے. بیچ میں آمین نہیں کہنا، آمین تو ادھر ہی کہنا. اور اگر آخر میں کہا کہ وصلی علی نبینا محمد یا صلی اللہ علی النبی، تو وہ بھی دعا وہاں آمین کہیے. لیکن بیچ میں فإنک تقضی آمین، انہ لا یذل من والیت آمین، ولا یعز من عادیت آمین، تبارک ربنا وتعالیت آمین. یہ بے مطلب کی آمین ہے، بے مطلب کی. تو اس لیے ہم کو مطلب سمجھ لینا، اور مطلب سمجھنے کی بنیاد پر توجہ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. اور توجہ کے ساتھ کیا ہے؟ آمین کہنی چاہیے. دعا کر رہے ہیں 1 مہینہ کریں گے، توجہ سے کریں گے تو پتہ نہیں کیا کیا حاصل ہو جاتا ہے، ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ہدایت، عافیت. عافیت کیا ہے؟ بہت عام لفظ ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہیں. مال میں عافیت، جان میں عافیت، اور فلاں چیز میں عافیت. جہاں بھی عافیت ہے نا، سب کی عافیت ہے موجود، تو سب کچھ ہے. اس کے بعد کیا چاہیے؟ تو لمبی نہیں بلکہ موٹی دعا کیجیے، موٹی اور مضبوط قسم کی دعا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موٹی اور مضبوط قسم کی دعائیں کرنا پسند کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں مسجع مقفع عبارتوں کا تصور نہیں کہ بنا کر، سوار کر، وغیرہ وغیرہ کر کے کریں. اور چونکہ لکیر کی فقیری ہماری قسمت ہے. اب بات میں ختم کر رہا ہوں کہ لمبی دعا ادھر سے لے لیا، اور بھی بہت ساری چیزیں لے لیتے ہم. تو میں نے پڑھا، اب آتے اس رمضان کا موسم ہے نا، تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں ہمارے سامنے. تو کہا کہ قاری قرات کر رہا ہے اور کہہ رہے کہ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، کیا ہے؟ جو عورتیں حیض سے مایوس ہو گئی ہے، اور پڑھ رہا رو رہا. اب یہاں رونے کا کون سا موقع ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات میں کیا کہہ رہا ہوں.
تو بے وقت جس طرح آمین کہنا مناسب نہیں ہے نا، اسی طرح بے وقت رونا بھی کیا ہے، کہاں رونا ہے رونا. تو اب سارے قرا تو عالم نہیں ہے نا اور سمجھنے والے، لیکن نقالی مارتے ہیں کیا، روتے. تو رونے کا کہاں موقع ہے وہاں رونا، اور جنت کا سوال کر کے رونا خوشی کا موقع ہے نا، خوشی کا اظہار کرنا، فتح اور نصرت کی بات ہوگی، وہاں رونا کیوں ہے؟ خوشخبری سنائی جا رہی ہے تو وہاں رونا ہے یا کیا ہے؟ تو یہ سب پتہ نہیں ہے. وہ عورتوں کے حیض اور مایوسی کی بات ہو رہی ہے، تمہارا رونے کی کون سی بات ہو جا رہی ہے؟ تو اس لیے نقالی نہیں کرنی ہے. اور دعا کے سلسلے میں جو نقالی ہے لمبی لمبی دعائیں، اس سے بھی اپنے آپ کو کیا کرنا، بچانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے، ہر طرح کی عافیت میں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.